رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم باتیں چل رہی تھی غیبت اور چغلی کے بارے میں کہ کیسے زبان کو روکنا ہے غیبت اور چغلی سے۔ حدیث پاک سماعت کریں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثبوت پر قائم رہنا، یعنی چوپ چاپ رہنا زیادہ بدگمانی کرنے سے، یعنی زیادہ بری باتیں کہنے سے بہتر ہے۔ آج حضور فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر چپ رہتا ہے تو تقریباً 60 سال کی عبادت سے افضل ہے کہ کوئی شخص چپ رہے۔ یہ حدیث کیمری نے سنائی تھی۔ اب حدیث پاک سماعت کریں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں۔ حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی باتیں بتائیں، اچھی باتیں، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں، میں اچھی باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تم کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، یعنی تم تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو، میں یہ وصیت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے عرض کیا اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو اس سے تمہارا سب کام آراستہ ہو جائے گا، یعنی تمام کام آراستہ ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، فرماتے ہیں حضور کہ میں نے پھر دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں، یعنی یا رسول اللہ مجھے دوبارہ کوئی اور اچھی باتیں بتائیں۔ حضور مجھے اور وصیت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا تلاوت قرآن کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو اور ذکر الہی کو، اللہ کے ذکر کو لازم کرو۔ اسی وجہ سے تمہارے ذکر، اگر تم اللہ کے ذکر کرتے ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو تم لازم کر لیتے ہو تو تمہارا ذکر آسمانوں میں ہو، تمہارا ذکر آسمانوں میں اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اور وصیت کیجیے۔ دیکھیے بار بار وصیت کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام علم دین حاصل کرنے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتے تھے، حضور سے باتیں پوچھا کرتے تھے، چاہتے تھے کتنا علم حاصل کر لیں، کس طرح توجہ کرتے تھے۔ ہم جیسے لوگ اگر ایک ہمارا مسئلہ ہے ہم پوچھ لیتے ہیں تو ہم مطمئن ہوتے چلو ہماری باتیں ہو گئی، پر صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ حضور باتیں فرما رہے ہیں، حضور کی بات زبان مقدس سے وہ کلمات نکل رہے ہیں، صحابہ پھر بھی خواہش کر رہے کہ اور کچھ سیکھ لیا جائے۔ یہ باتوں کے میسج جو صحابہ کی دیکھو حضور سے کس طرح پوچھا کرتے تھے، ایک باتیں مکمل ہوتی تھی پھر بھی انہیں تسلی نہیں ہوتی تھی، اور کہتے تھے اور باتیں بتائیں، حضور اور کوئی وصیت کر لیں۔ فرماتے ہیں حضور نے حضرت ابو ذر کہ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور وصیت فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ زیادتی خاموشی کو لازم کرو، یعنی حضور نے فرمایا کہ زیادہ خاموش رہا کرو، کم بولا کرو۔ حضور نے فرمایا کم بولا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں تمہارے لیے کم بولا کرو، اس سے شیطان دفع ہوگا، کم بولنے سے شیطان دور ہوتا ہے، دفع ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدد دے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خاموش رہوں مگر اور وصیت کیجیے، کوئی اور اچھی باتیں بتائیں حضور، میں اور سننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسا نہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو، اور یہ کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کے نور کو دور کر دیتا ہے، یعنی زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کے نور کو دور کر دیتا ہے۔ آج تو ہم لوگ اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے ویڈیوز دیکھ کر ہنستے ہیں، یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ ٹائم کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے دیا گیا۔ آج ہم کہتے ہیں کیا کریں، کچھ ٹائم پاس نہیں بیٹھ کے لوڈو کھیلتے ہیں، کیا کریں ٹائم پاس۔ یہ زندگی ٹائم پاس کے لیے نہیں دی گئی۔ جو زندگی کو ہم لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں نا، یہ پاس والے ٹائم کا پوچھا جائے گا کہ تم نے لوڈو کھیلنے کے لیے میں نے تم نے بھیجا، کیا میرے محبوب نے تمہیں قرآن نہیں دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیا تم نہیں سنے تھے؟ پھر بھی تم ٹائم پاس کہتے ہو۔ کیا کرے، ٹائم پاس نہیں ہوتا، ڈیوٹی سے آتا ہوں یا جاب کر لیتا ہوں، ابھی کوئی جاب نہیں ہے، گھر پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں، آن لائن لوڈو کھیل لیتے ہیں، آن لائن PUBG کھیلیں گے، کیا کریں گے۔
ہمارے نوجوانوں میں یہ باتیں پائی جا رہی ہیں کہ میں معاشرے میں دیکھا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں یہ باتیں. تو دیکھیں میرے عزیزو، ٹائم پاس نہ کریے، ٹائم بہت قیمتی ہے. ٹائم پاس وہ شخص کرتا ہے جس کو کوئی مطلب نہ ہو. ہم تو ایسی قوم ہیں، ہم کو یہ ٹائم، ہمیں مہلت دی گئی ہے. حضور نے کل منہ حدیثیں سنائی تھی کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کی دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. دنیا میں جیسا تم کرو گے اس کا پھل تمہیں آخرت میں دیا جائے گا. تو اگر بتاؤ میرے عزیزو، ہم ٹائم پاس کریں. آپ مثال لیں کہ کوئی اگر کسان ہے، کھیتی کی بات چل رہی ہے، تو جب بیج ڈالنے کا وقت ہو، کھیتی کا وقت ہو، وہ ٹائم پاس کریں. کہ کیا کریں، ٹائم پاس کرتے ہیں، ابھی وقت تھوڑی گزار لیں، بعد میں کھیتی کیا جائے گا. اب ایسا ہو کہ کھیتی کا سیزن ختم ہو جائے. ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے کہ چاول کب اگانا ہے، گیہوں کب ڈالنا ہے. کوئی بغیر سیزن کا کام نہیں ہوتا ہے. جو لوگ کھیتی کے وہ جانتے ہوں گے. اگر کھیتی کا وقت نکل جائے، سیزن نکل جائے، پھر اس کے بعد اب آپ چاہیں کہ مجھے پھل ملے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ جوانی جو ہماری کھیتی کا بھی وقت ہے، یہ اعمال کرنے کا وقت ہے، نیک صالح عمل کرنے کا بھی وقت ہے. ابھی جو کر لیں گے وہ آخرت میں ملے گا. ایک بڑھاپے میں تو آخری آپشن ہوتا ہے نا ہمارے پاس. ہم تو ریٹائر ہو گئے، سارے بچے، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، آخری آپشن ہوتا ہے اب کریں تو کیا کریں، مسجد. مگر جوانی مین عبادت کا جو وقت ہے میرے پیاروں، جوانی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بوڑھے لوگ مجبوری سے عبادت کرتے ہیں. کچھ ماشاء اللہ شوق سے بھی عبادت کیا جاتا ہے، مگر عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی آخری وقت ہوتی ہے، اب کیا کیا جائے، اب تو کوئی اور در ہے نہیں. مگر ہائے افسوس، وہ بیچارے بوڑھے لوگ چاہتے ہیں کہ میں اور عبادت کروں، چاہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، مگر انہیں ایسی دقتیں آ جاتی ہے. کبھی ان کے گھٹنوں میں درد ہوتے ہیں، کبھی ان کے پیشاب کے قطرے کی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی ان میں ایسی بیماری ہوتی ہے، ڈائبٹیز ہو جائے گی، طرح طرح کی بیماری کو کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. کیونکہ اب جب وقت تھا گزارنے کا ہم نے نہیں گزارا. تو خدا را یہ وقت بہت قیمتی ہے، سمجھیے، ٹائم پاس کے لیے نہیں دیا گیا. پھر وصیت کے کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اور وصیت کیجیے، میں کچھ اور جاننا چاہتا ہوں. فرمایا حق بولو، کچھ بھی ہو حق بولو، اگرچہ کڑوا ہو. حق بولنے سے نہ ڈرو، اگرچہ کڑوا ہو. یہ نہ دیکھو کہ میرے کسی کو برا لگ رہا ہے، میری باتیں بری لگ جائے. یہ نہ سوچو کہ میرے بولنے سے لوگ مجھے گرفتار کر لیں گے. یہ نہ دیکھو کہ حق بولوں گا تو لوگ مجھے گالیاں دیں گے. حق بولو، حق بولنے کی عادت ڈالو. کسی کی چاپلوسی نہیں کرنی، کسی کی جی حضوری نہیں کرنی. جب بات حق کی آئے تو سر اٹھا کر بولو کہ حق یہ ہے، حق یہ ہے. کوئی بھی ہو کسی مرحلے پہ حق بولنے کی عادت ڈالو، کہیں بھی جھکنا نہیں ہے، حق بول کے. پھر وہ حضرت ابو ذر کہتے میں نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اور وصیت کیجیے. کتنی چاہت ہے صحابہ کی، دیکھیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے اور وصیت کیجیے. فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو لعن و طعن کرتے ہیں، جو اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان سے ڈرو نہیں. جو ملامت کرتے ہیں ان سے ڈرو نہیں. میں نے کہا اور وصیت کیجیے. یعنی جو آج ملامتیں کر رہے ہیں ہم ڈر نہیں رہے. آج ہمارے مسلمان اتنی ملامتی کی جا رہی ہے، اتنی غلط باتیں کہی جا رہی ہے، پھر بھی ہم ڈر کے بیٹھ گئے. ایک بات یاد رکھیں، میں نے بیچ میں یہ باتیں بتا دوں آپ کو. یہ نہ سوچیں کہ جو نعمتیں دی گئی ہیں نا ہر دم ہمیں دی جائے گی. یاد رکھیں جو قوم اپنی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، اس قوم سے اس چیز کو چھین لیا جاتا ہے. آپ نے ٹرکی کا نام سنا ہوگا نا، جسے ترکی کہتے ہیں. ٹرکی کا نام آپ نے سنا ہوگا. آج سے آپ کچھ سال پہلے جائیں، ٹرکی میں قرآن پاک پڑھنا بین ہو گیا تھا. وہاں پہ لوگ قرآن پڑھنے کے لیے ترس رہے تھے کہ قرآن ہمیں مل جائے. وہ سچویشن وہاں پہ اس طرح قرآن کو، حالانکہ وہ ٹرکی جس نے دنیا پر کتنے سالوں تک حکومت کرنے والی حکومت عثمانیہ، مگر جب اللہ نے ان پر قہر نازل کیا، جب وہاں کے بادشاہوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا، شریعت کی پامالی کی، تو اتنے ان پر شدید عذاب آئے کہ قرآن تک ان سے چھین لیا گیا. وہاں کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہاں کے کتنے ائمہ کہ ہم لوگ بچوں کو حافظ کیسے بناتے تھے. وہاں پہ اگر کسی کو قرآن پڑھتے یا پڑھاتے دیکھ لیا جاتا تھا تو ان کو ڈائریکٹ پھانسی دی جاتی تھی، انہیں سخت سزائیں دی جاتی تھی. تو وہاں کے علماء نے فرمایا کہ ہم لوگ معلوم بھی کیسے قرآن کو رائج کیے. وہاں کے علماء کھیتوں میں چلے جاتے تھے،
गन्ने के खेतों में छिपकर बच्चों को हाफिज बनाते थे। एक उलमा फरमाते हैं कि उस दौर में इतनी सख्ती हो गई थी तो हम सिर्फ कुरान सिखाने के लिए चाय की दुकान पर रहते थे। जो बच्चे आते थे तो क्योंकि हुकूमत जानती थी कि चाय बेचने वाले हैं, मगर असल हम चाय नहीं बच्चों को हाफिज बनाते थे बैठकर। इस तरह ये सिचुएशन भी आया कि चाह करके लोग कुरान को हाथ नहीं लगा पा रहे थे। ये ज़्यादा दिन की दूर की बातें नहीं है, मगर अल्लाह ने एक मुजाहिद पैदा किया तैयब उर्दगान नाम से, जिन्होंने इस दुनिया में फिर से तरक्की की दुनिया पे इस्लाम को कायम किया। मेरे अजीज़ हो, आज हमारा भी आलमिया वही है, कुरान से दूर होते जा रहे हैं। आप एक मरतबा सर्वे करें, दिन में कितने मरतबा मोबाइल से हम इंक्लूड रहते हैं। हज़ारों मरतबा बगैर मोबाइल के हम नहीं होते। आँख खुली फट से हाथ कहीं और नहीं। पहले का दौर था घड़ी, अब घड़ी भी नहीं, मोबाइल। कब ने हमने सर्वे किया कि दिन भर में कितने मरतबा कुरान को हमने खोला। कई ऐसे घर हैं जहाँ पे सालों साल हो जाते हैं, कुरान के गर्दों गुबार हो जाते हैं, कोई खोलने वाला नहीं। कई ऐसे घर हैं जहाँ पे कुरान फट जाते हैं तो आखिर लगता है चलो मस्जिदों में दे दो, अब यहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं। कई मरतबा मेरे यहाँ आया हज़रत कुरान में, क्यों? अरे घर में कोई नहीं। बताओ, कुरान घर में रखना पसंद नहीं करें लोग। क्या ये कौम की हलाकत नहीं है? अल्लाह का शुक्र है। ये याद रखो मुसलमानों, अगर इसी तरह हमने अपनी रवैया रखा तो अल्लाह हमसे कुरान छीन लेगा। आपने हिस्ट्री देखें कि ऐसे मुसलमानों ने जब भी जुल्म और बर्बरियत किया है, जब भी अपनी नेमत को नहीं समझा, जब भी कुरान को नहीं समझा तो उसे छीन लिया जाता है, कुरान उठा लिया जाएगा। याद रखें, आप चाह कर भी नहीं पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, आप कोरोना से कुछ नहीं सीखा, चाह कर भी आपने जुमा की नमाज नहीं पढ़ पाया। मार खाते थे लोग, पुलिस से डंडे खाते थे, क्यों? नमाज पढ़ने की आदत नहीं पढ़ने दिया जाता था। लोग चाह कर भी तरावी नहीं पढ़ पाए, किस चीज़ से हासिल नहीं किए। हम कैसे मुसलमान हैं, थोड़ी बातों को भूल जाते हैं। लोग चाहते थे कि हाफिज साहब आए तरावी हो, मगर पुलिस वाले नहीं करने देते थे। कि हमारे लिए एक अजाब नहीं है? तो दिन दूर नहीं, अगर इसी तरह हमने कुरान और सुन्नत से हम दूर रहे तो हमसे ये कुरान छीन लिया जाएगा। खुदा की कसम, आज तुम्हारे अलमारियों में, अलमीरे में कुरान भरे पड़े हैं, तुम जैसे चाहो छुओ। अल्लाह ने छूट दिया है कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी इबादत का माज़अल्लाह मोहताज नहीं है, किसी कौम से वो कुरान पढ़वा लेगा। इस कुरान को दूसरे देश में तब्दील कर दिया जाएगा, दूसरी कंट्री के लोग कुरान को पढ़ेंगे, मगर तुम नहीं पढ़ पाओगे। टर्की वाले चाहकर भी नहीं पढ़ पा रहे थे, पूरी दुनिया पढ़ रही थी, टर्की में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा था। स्पेन वाले चाहकर भी नहीं पढ़ पा रहे, क्यों? पे ये नेमतें उनसे छीन ली। इस चीज़ को याद रखें, आज हिंदुस्तान में इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो दिन दूर में, अल्लाह ना करे कि हमसे छीन लिया जाए। और हाफिज़ों को, कारियों को मार दिया जाता था कि ना रहेंगे ना कुरान पढ़ाएंगे। खुदारा अपने बच्चों को बनाएं और खुदारा कुरान की तालीम को हासिल करें। कुरान हमारे लिए मैसेज है, ये मैसेज दिया गया, याद रखें। मैसेज हमारे लिए पैगाम है, खुदा का पैगाम। कुरान को पढ़ें, देखें, आप समझें कुरान को। अब तो ट्रांसलेट हर ज़ुबान में हो गया, फ़हीमा से राब्ता करें, कुरान को सुने, तर्जमे सुने, तब समझ में आएगा कुरान है। बातें कुरान की नहीं, बातें निकल गई थी तो मैंने बता दिया। और एक ही हदीस भी सुने, और उन्होंने कहा हुजूर और मुझे वसीयत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि फरमाया कि दूसरे लोगों से रोके वो चीज़ जो तुम अपने नफ्स से जानते हो, यानी जो अपने अयूब की तरफ नज़र रखेगा दूसरों के अयूब में ना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया अपने आयब को देखा करो, दूसरों के ऊपर उंगलियां ना उठाया करो। हमारा आलमिया क्या है, अपने ऊपर नहीं देखते, सिर्फ मतलब 3 उंगली पे कभी गौर किया हमने? किसी पे 1 उंगली उठाते हैं, 3 इशारा करती है उंगली। अपने ऊपर देखा, अपने अंदर देखे जाके कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनको कुरान का काफ निकालने नहीं आता, हदीस का हा नहीं निकालने आता, वो अइम्मा की इस्लाह करने चलते हैं। ये बड़ी बात नहीं है। दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों की ग़ीबत, फला ऐसा करता है, फला यहाँ बैठता है, फला। यार क्या मतलब है? हुजूर ने फरमाया कि तुम वसीयत, ये वसीयतें हुजूर क्यों कर रहे हैं सहाबा को? ये ज़िंदगी के अहम मामलात थे। बार बार हुजूर कह रहे हैं कि अपने ऊपर देखो, अयूब यानी अपने अयूब की तरफ नज़र रखो, दूसरे को अयूब ना पढ़ो। और काम की बात यह है कि अपने अयूब पर नज़र की जाए ताकि उसके ज़ायल करने की कोशिश की जाए। यानी अगर अपने गुनाहों को आप सोचेंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे तो सोचेंगे इसे ख़त्म करो। कभी भी किसी के बारे में सोचने से पहले अपने ऊपर देखें कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा गुनहगार हूँ, मैं दूसरों की क्यों। यार बुजुर्गाने दीन की ज़िंदगी को देखें, इतने बड़े बड़े अइम्मा, मगर अपने आप को कभी हम नहीं लगाते थे कि लफ्ज़ हम
میں ہوں کبھی نہیں کہا کرتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کو عاجزانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ میں نے ایک تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا امام جعفر صادق کے بارے میں، جو اولاد رسول ہیں، جو امام جعفر صادق کو جانتے ہیں آپ، جن سے نسل چلی ہے امام میں سے، ہمارے 12 امام میں سے۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضور آپ دعا کریں، آپ سید ہیں۔ انہوں نے کہا کس چیز کی بات کر رہے سید؟ دعا کرو اللہ میری مغفرت کر دے۔ اتنے بڑے لوگ جو اپنی مغفرت کے لیے کہہ رہے ہیں، سید ہونے کی بات۔ ایک اور میں نے روایت حضور غوث اعظم کے حوالے سے سنا تھا کہ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں امام کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر بہت رو رہا ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ بہت رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ فرماتے مجھے توجہ، میں نے سوچا کہ کون شخص اس طرح گنہگار کون گئے کہ اللہ سے کہہ اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے۔ فرماتے میں نے قریب گیا، میں دیکھا کون شخص ہے۔ فرماتے جب ان کے اوپر میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا حضور غوث اعظم اس قدر اللہ کی بارگاہ میں رو۔ آج ہم لوگ 2 وقت کی نماز پڑھ کے فری ہو جاتے ہیں نا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، وہ سید الاولیاء ہو کر کے کعبے کی غلاف کو پکڑ کے رو رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر پہ جاتے تھے اس قدر قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے۔ کون عثمان غنی جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، علی جنتی ہے۔ ان 10 صحابیوں کو اللہ کے رسول نے ممبر پہ کھڑے کہا کہ 10 صحابی عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی یہ 10 صحابی جنتی ہیں دنیا میں، اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ وہ صحابی کا اتنا عالم کیا ہے، وہ جاتے ہیں تو قبر پہ رویا کرتے ہیں۔ آج ہم قبر میں جاتے ہیں تو ہمارے سیل فون بجنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس کوئی فکر ہی نہیں قبر کی۔ ہم نے آخرت کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم نے سوچ لیا ہماری زندگی ہمیشگی والی ہے۔ یار انسان اگر کہیں رہتا ہے، اب مثال کے طور پہ جو گاؤں سے لوگ آئے ہیں وہ ہر دم اپنے اصل مکان کے بارے میں سوچا کرتے ہیں۔ رہتے یہاں ہیں، ان کا وقتی طور پہ اسٹے ہے، وقتی طور پہ وہ رہتے ہیں، مگر اصل گھر کہاں بناتے ہیں؟ گاؤں۔ کبھی وہ کرائے پہ آپ نے دیکھا کرائے کے روم کو ڈیکوریشن کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ پورا کرائے کے روم لیں تو اس میں 10 لاکھ روپے کا ڈیکوریشن کوئی کر سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں کرے گا تو گاؤں کی طرف، کیونکہ میری اصلی منزل جو ہے، اصل منزل کون ہے؟ وہ گاؤں ہے۔ میری پوری فیملی وہی رہتی ہے، مجھے وہیں لوٹ کے جانا ہے کما کر 10 سالوں بعد۔ کیا ہم نے کبھی یہ چیز سوچا کہ ہماری اصل منزل کہاں ڈیکوریشن کر رہے ہیں؟ میرے عزیز کہاں زندگی برباد کر رہے ہیں؟ یہ 60 سال کی اسٹے کے لیے جو زندگی دی گئی، 60 سال کے لیے وقتی طور پہ زندگی، جو ہزاروں سال کی زندگی ہے، جہاں ہر وقت رہنا ہے، وہاں کے لیے ایک لائٹ کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا؟ دنیاوی شاور، دنیاوی لائٹیں تو بہت ہم نے لگا دیا، آخرت کے بارے میں کیا سوچا؟ کبھی یہ سوچے بیٹھ کر رات میں کہ ہم نے کیا تیاری کی؟ زندگی میں اتنے عرصے گزرے، ایک کاپی قلم لے کر آپ اپنی نوٹ کریں اور بیٹھ جائیں کہ 2022 آ گیا، 2022 زیادہ حساب نہ کر، 2021 کے حساب کریں کہ میں نے جنوری سے لے کر دسمبر تک کون کون سے اچھے کام کیے، کتنی برائیاں میں نے کیا، پھر دیکھیں آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ خدا کی قسم اپنی ان چیزوں پہ نظر ڈالیں۔ حدیثیں تو لمبی ہو گئی، ایک ہی حدیث میں نے ابھی پڑھی، حدیثیں باقی ہیں اور میں حدیثیں پڑھ کے انشاءاللہ بھی ختم کر دیتا ہوں باتیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر کیا میں تم کو ایسی 2 چیزیں نہ بتا دوں جو پیٹھ پر ہلکی ہے اور میزان پر بھاری ہمیشہ؟ جو وزن میں ہلکا ہے مگر جب میزان تمہارے اعمال کے ترازو پہ رکھا جائے گا وہ سب سے زیادہ بھاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ فرما دیں۔ حضور نے ارشاد فرمائے زیادہ خاموش رہا کرو، زیادہ خاموش رہا کرو۔ اور حضور نے فرمایا حسن اخلاق، خوبی اخلاق لوگوں میں دکھایا کرو۔ یہ اخلاق بہت بڑی قیمت، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے اخلاق۔ اخلاق کے پیکر اپنے اندر پیدا کرو۔ جو اسلام آج اتنی دنیا میں تقریباً 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ اسلام جو پھیلا ہے نا اخلاق کے بنیاد پہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں تلوار کی بنیاد پہ جہاد، یار عزیزو آپ اصل پڑھیں تو یہ جہاد کیا گیا اسلام میں نا، اسلام لانے کے لیے لوگوں کو نہیں مارا گیا، اپنی سیلف ڈیفینس، اپنی سیلف سیفٹی کے لیے، اپنی بچاؤ کے لیے جہاد کیا گیا تھا۔ جہاں بھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اصل اسلام پھیلا ہے اخلاق کے بنیاد پہ۔ بزرگان دین نے، صحابہ نے اپنے اس طرح اخلاق پیش کیا کہ لوگ گروہ در گروہ ایمان لایا کرتے تھے۔
کسی نے کہا کہ 2 نعمتیں ابو ذر سے فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو ایسی چیزیں بتا دوں کہ جو تمہارے ترازو پہ سب سے بھاری ہو جائے۔ فرماتے ہیں یہ 2 چیزیں وہی ہیں۔ امام مالک نے اسلم سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت صدیق اکبر نے اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کہ میں سیدنا صدیق اکبر کے گھر گیا۔ سیدنا صدیق اکبر جو صحابیوں میں سب سے درجے والے صحابی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے بارگاہ میں فرماتے ہیں حضرت عمر کہ میں گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ اللہ، حضرت عمر نے عرض کیا کیا بات ہے، اللہ کی مغفرت کرے، حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کر کیوں کھینچ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اسی نے مجھے ہلاکت میں ڈالا، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے زبان، اسی سے انسان کی مغفرت ہوتی ہے، اسی سے انسان جہنمی بھی بنتا ہے۔ انسان کو ہلاکت کرنے والی چیز اس کی زبان ہے، اس زبان سے انسان کی عزت ہوتی ہے، اس زبان سے ہی انسان کی بے عزتی بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں حضور نے کل میں نے حدیث سے سنایا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کل میں تجھے جنت دلواؤں گا۔ سما فرماتے ہو جو چیزیں کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ جو چیزیں وہ ہے، پہلا جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، جو تمہارے منہ میں زبان ہے، اور دوسری چیز وہ ہے جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، تمہارے شرمگاہ۔ یہ دونوں چیزوں کی ضمانت دے دو کہ میں دونوں کی حفاظت کروں گا، کل میں محمد عربی تمہیں جنت دلاؤں گا۔ میرے عزیز و حدیثیں بہت ہیں، انشاءاللہ میں کل اور باتیں کروں گا، وقت زیادہ نکل گیا، حدیثیں تو کافی ہیں۔ ایک حدیث آپ سماعت کر لیں جو حدیثیں بہت مشہور ہے، لوگ بہت آپس میں لڑتے ہیں اس چیز کے لیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی پاک نے فرمایا میرے لیے 6 چیزوں کی ضامن ہو جاؤ، یعنی 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، 6 چیزوں کے لیے وعدہ کر لو، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ تم 6 چیزوں کا وعدہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں جنت دوں گا۔ حضور فرماتے 6 چیزیں کر لو، جنت میں دوں گا۔ کیا وہ چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں جب بات کرو تو سچ بولو، جب بات کرو تو سچ بولو۔ دوسری چیز جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اب وعدہ پورا میں وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے۔ ابھی کسی سے بول دیا نا میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اگر 15 منٹ پہنچے تو وعدہ خلافی ہے۔ اگر آپ کو گمان ہو کہ مجھے 15 ہو جائے گا تو ڈائریکٹ کوئی انشاءاللہ حضرت یا کوئی بھائی، میں دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں میں 15 منٹ میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر میں آ جاؤں تو آ جاؤں گا، وعدہ نہیں کرتا، وعدہ نہ کرے، وعدہ خلافی سے بچے، کسی سے وعدہ خلافی نہ کرے۔ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو، جب تمہیں کوئی چیز لوگ دیکھنے کے لیے تمہیں امانت کے طور پر دے، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور چوتھی چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور 5ویں چیز اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اور 6ٹھی چیز اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ حضور فرما رہے 6 چیز اگر تم کر لو گے تو میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ بہت بڑی بات حضور نے کہی۔ میرے عزیزو، زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنا حساب لیں۔ راتوں کو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، میں نے جمعہ میں بھی یہی کہا تھا کہ 2022 کو نئی زندگی، انقلاب والی زندگی پیدا کریں۔ آپ کی پاسٹ گزری ہے نا، فیوچر کو اس سے بہتر کرنا ہے، مستقبل کو بہتر کرنا ہے۔ تو اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ رات کو جب سوئیں تو ایک چیز نہ ہو تو ایک کاپی پین لے لیں، جیسے آپ اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں نا، صبح سے شام تک کی لسٹ بنائیں۔ آج صبح میں نے کیا کیا، صبح اٹھا نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا، کسی کو گالی تو نہیں دیا، کسی سے بدتمیزی تو نہیں کیا۔ یہ ساری چیزوں کو لکھیں، جو صحیح کیا اس پہ ٹھیک ماریں، جو غلط کیا اس پہ رونگ کے نشان ڈال دیں۔ کل سے یہ سوچیں کہ یہ کام میں اپنی زندگی سے نکال دوں۔ تو ایسے کریں گے کچھ دنوں تک انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے